اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے نشست میں بات کر رہا تھا میں کچھ رمضان مبارک کے ریفرنس سے اور جس طرح سے ورک انوائرمنٹ چینج ہوا ہے۔ دیکھیے کلچر کے لحاظ سے چونکہ میں ایک بڑے لمبے عرصے سے کام کر رہا ہوں، سو مختلف طرح کے کلچر ہم نے دیکھے بھی اور ان میں کام بھی کیا اور ان کو چینج بھی کرنے کی کوشش کی اور کر بھی لیا، اور کہیں نہیں بھی کر سکے آنیسٹلی۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہم کامیاب ہو گئے، یعنی ایک ریگولر کلچر جہاں پہ ملا جلا رجحان ہے، کچھ کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اس کو ہم نے گریجولی چینج کیا اور اسے ہم اس کلچر میں لے آئے جہاں ہر شخص اپنی پرفارمنس کے بارے میں اس کو ایک تشویش نہیں ہوتی تھی، اس کے ذہن میں رہتا تھا، اس کو یہ بات اس کے ذہن میں ہوتی تھی کہ میری پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کی پرفارمنس اچھی ہو۔ تو یہ ایک شفٹ تھی جو ہم نے کلچر میں کر لی۔ اٹ ٹک ٹائم، اٹ ٹک ایفرٹ ایکچولی، بٹ گریجولی وی ور ایبل ٹو ڈو دیٹ ایکچولی، اینڈ دی آرگنائزیشن بیکیم ویری ہائیلی پروڈکٹیو، اور بہت اچھے اس نے آبویسلی اس کی پرفارمنس جب آپ اس کو جج کرتے ہیں تو پرفارمنس اس کی بہت اچھی ہو گئی۔ آن دی کنٹریری کچھ آرگنائزیشن ایسی بھی تھیں جس میں چینج کرنے کی کوشش کے باوجود چینج نہیں ہو سکی، اور کچھ یعنی اتنی کم چینج ہوئی یوں کہہ لیجئے کہ جس کو بیان کرنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ سو اگر میں انالیسس کروں کہ ایسا کیوں ہے، تو ایک فیکٹر جو سب سے پہلا جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے سپورٹ فرام دی ٹاپ ایکچولی، یعنی ہر وہ آرگنائزیشن جہاں پہ جو ٹاپ پرسن ہے، وہ چاہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، سی ای او ہے، اور وہ سی ای او امپلائی ہے یا وہ اونر ہے، جو بھی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر فور دا بیٹر چینج کیا جائے، اس کو پازیٹیو کیا جائے، اس میں پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ بڑھایا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کیا جائے، تو وہاں پھر یہ چینج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں پہ ٹاپ والے یا نیوٹرل ہیں، یعنی وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے، آپ کوشش کر لیجئے، ہوتا ہے تو کر لیجئے، مجھے مت کہیے کچھ بھی، یا وہ ایکٹیولی اس کے اگینسٹ ہیں، دونوں صورتوں میں بہرحال چینج نہیں آئے گی۔ یعنی اگر وہ نیوٹرل ہی رہیں تو شاید 5-10% آپ کو سکسیس مل جائے، لیکن اگر وہ ایکٹیولی اس کے اگینسٹ چل رہے ہوں گے تو پھر تو کبھی کامیابی نہیں آ سکتی۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یعنی جو نیوٹرل ہونا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یعنی جو نیوٹرل اور اگینسٹ کی کیٹیگری میں چل رہے ہیں۔ جو نیوٹرل ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، بنیادی طور پہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں ویسے بھی میں چلا لوں گا آرگنائزیشن اپنی، آپ نے جو تجربے فرمانے ہیں فرما لیجئے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ آپ بہتری لا سکتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے اس پہ، بٹ آئی ایم واچنگ یو بیسکلی، اور جہاں مجھے لگے گا کہ نہیں بھی مجھے انٹروین کرنے کی ضرورت ہے تو میں آ جاؤں گا، اپنے طریقہ کار پہ اتر آؤں گا پھر میں واپس۔ سو ایک یہ ہے بیسیکلی نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹرل انہوں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیا ہے کہ اچھا جناب اب آپ کر لیجئے، چلیے میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں، سپورٹ بھی نہیں کر رہا ہوں شاید بہت ایکٹیولی، لیکن یو ہیو دی اپرچونٹی دیٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو دیٹ ایکچولی۔ اور جو ایکٹیولی اگینسٹ ہیں وہ تو بہرحال سیبوٹیج کرتے رہتے ہیں نا، کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایک کلاسیکل کیس ہوا، ہمارے ایک کولیگ تھے ایچ آر میں، ایک ریلیٹیولی جونیئر پوزیشن پہ تھے، انہیں کسی کمپنی نے اپروچ کیا، ایک اور کمپنی نے جہاں ایچ آر کا بھی کچھ معاملہ نہیں تھا، انہوں نے ایچ آر کی ذرا بڑی پوزیشن پہ لے گئے ان کو، اور وہ چلے گئے وہاں پہ۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا، میں نے کہا سنائیے کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی وہ ایک دن ایسے ہوا کہ اچھا ان کو ہائر کیا تھا جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، بیٹے صاحب تھے، یعنی جو والد صاحب تھے ان کے جو چیئرمین کہلاتے تھے، وہ بھی ایکٹیو تھے اور وہ آفس آتے تھے ڈیلی، اور کنٹرول زیادہ تر انہی کے ہاتھ میں تھا بلکہ۔ تو وہ چیئرمین صاحب نے اسے کہیں دیکھا کوریڈور میں، اور اسے بلایا، اسے کہا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ نے کہا جی میں فلاں ہوں، میرا نام ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی میں ایچ آر میں یہاں پہ آیا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر یا واٹ ایور۔ کس نے تمہیں ہائر کیا؟ کون لے کے آیا تمہیں؟ ہمیں تو ایچ آر کی ضرورت نہیں ہے، کس نے تمہیں نوکری دی ہے یہاں پہ؟ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہتے جی میں وہاں سے بھاگ کے سیدھا ایم ڈی کے کمرے میں گیا،
انہیں بتایا کہ سر یہ ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا فی الحال تم چھپ جاؤ یہاں پہ تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو یو کین امیجن کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا وہاں پہ. دی گائی سروائیوڈ فار سم ٹائم، ناٹ دیٹ دے فائرڈ ہم دا سیم ڈے، بٹ اٹ واز کائنڈ آف اے سگنل کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے بھئی، آپ نے ٹکنا ہے ٹک جائیے یہاں پہ زبردستی کچھ عرصہ، ورنہ ضرورت نہیں ہے کوئی خاص. یہ ہے جو لوگ ایکٹیولی اگینسٹ ہیں چیزوں کے، اور وہ ایکٹیولی اگینسٹ فور دیئر اون ریزنز وہ رہتے ہیں، اور چیزوں کو بہتر نہیں ہونے دیتے اور نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے کسی وقت وہ گلہ بھی کریں کہ جی دیکھیں جی چیزیں بہتر نہیں ہوئیں. اچھا پھر لوگ بدلتے رہتے ہیں بیچ میں، یعنی جو سینئر لوگ ہیں آتے جاتے رہتے ہیں، پھر ہر سینئر کے آنے جانے کے بعد کوئی ان پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو فلاں صاحب کو بڑا کوشش کر کے لائے تھے، بڑا ہم نے ان کو اٹریکٹ کر کے لے کے آئے تھے کہ وہ شاید بڑا کچھ کر دیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں ایک مرتبہ ایک کمپنی کے اونر سے میری ملاقات ہوئی فور سم ریفرنس، تو وہ خیر بات ویسے ہی کوئی چلتے چلتے وہ آ گئی ان کے اپنے مارکیٹنگ ہیڈ پہ، انہوں نے بات شروع کر لی کوئی چند منٹ کے بعد. وی سیٹ فار 1.5 hours، اور 1.5 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ وہ اپنے مارکیٹنگ ہیڈ کی مجھ سے برائیاں کہہ لیجیے کرتے رہے، یوں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا. میرا کوئی واسطہ نہیں تھا اس چیز، میں جانتا بھی نہیں تھا اس شریف آدمی کو جو ان کا مارکیٹنگ ہیڈ تھا ایکچولی، اور میرا کوئی لینا دینا اس پوری کمپنی، اس پورے معاملے کے ساتھ کچھ نہیں تھا. لیکن دس از این ایٹیٹیوڈ. اگر وہ یعنی اتنا شدید وہ دل میں رکھتے ہیں تو وہ ان کو کیا سپیس دیں گے کام کرنے کے لیے، کتنی سپیس دیں گے، کب دیں گے؟ آبویسلی نہیں دیں گے. تو بہرحال جو بھی ہوا بعد میں وہ ایک الگ سٹوری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکٹیولی اگینسٹ ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ٹیلنٹ کے ویسٹیج بے شمار ہے. دیکھیے اصل جو بات باٹم لائن ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم بڑے ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہیں، ہم جناب بڑے یوتھفل ہماری قوم ہے جناب، یوتھ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایسٹ ہیں، فلاں ہیں، یوں ہیں، وہ ہیں، اور ہم کبھی یوتھ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے پہ راضی نہیں. یعنی وہ مصطفیٰ زیدی مرحوم نے کہا تھا کہ کہاں حکایت شیریں دہان و شہد لباں، کہ کہاں، ایک ان کی طویل نظم ہے 3 مصروں کی، کہ کہاں حکایت شیریں دہان و شہد لباں، کہ ایک سیر شکر کا نہ مل سکا پرمٹ، چونکہ اس زمانے میں تو راشن پہ شکر ملا کرتی تھی چینی، کہ ایک سیر شکر کا نہ مل سکا پرمٹ، کہ دفتروں کو چلاتے ہیں تلخ گو بابو. تو وہ تلخ گو بابو ہر دفتر میں ہیں، وہ پرائیویٹ آفیسز میں بھی ہیں، وہ گورنمنٹ آفیسز میں بھی ہیں، اور وہ ان کی گفتگو کا طریقہ اور ان کا لوگوں کو سیلف رسپیکٹ کو انجر کرنے کا پروگرام، یہ یوبیکوٹس ہے، یونیورسل ہے، ہر جگہ ہر موقع ہر حال میں مل رہا ہے یہ، جس کی وجہ سے ہماری یوتھ بیچاری کیا کر لے گی. یعنی نہ ہم انہیں کچھ سکھا رہے ہیں، نہ ہم انہیں اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں. ایجوکیشن کے نام پہ ہم انہیں جو دے رہے ہیں اگینسٹ اے ویری ہیوی فائن، بیسکلی پینلٹی ہم ان کو ڈالتے ہیں ایجوکیشن کے نام پہ، بٹ واٹ وی گیونگ ٹو دیم از ناٹ ورتھ اٹ ایکچولی. پھر وہ آفیسز میں آ جاتے ہیں تو ان کے سینئرز ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے ان موسٹ آف دی آرگنائزیشنز. تو اس کے بعد پھر ہم یوتھ کے ایسٹ ہونے کی اور ٹیلنٹ کی اور بہت زیادہ ہم گفتگو کرنے کے مجاز نہیں، حق نہیں رکھتے ہم ایکچولی اس کا کہ ہم اتنی باتیں کریں. پھر بہتر یہی ہے کہ ہم اس پہ کچھ کام کر لیں. تو بات پھر چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے دیکھیے کہ طبیعت میں ایک تھوڑی سی نرمی آنی چاہیے. یعنی میں اوورٹلی مذہبی نہیں ہونا چاہتا، نہ میرا وہ اس طرح کا کوئی علم ہے کہ میں آپ پہ علم بھگاروں اپنا دین سے ریلیٹڈ. میں تو نہایت بے علم آدمی ہوں، لیکن میں صرف ایک بالکل انسانی رویے کے حساب سے، ایک شخص جب روزہ رکھتا ہے اور بھوکا رہتا ہے تو کچھ اس کی طبیعت میں نرمی آنی چاہیے، اسے کچھ محسوس ہونا چاہیے. ظاہر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تھوڑی کمزوری بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو کچھ ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ جس سے اسے لگے کہ نہیں یار اور بھی لوگوں پہ یہ وقت ہے، اور چلیں ہم کچھ تھوڑا سا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں ہم. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی تو اللہ جانتا ہے. دیکھیے وہ اللہ کے اور بندے کے معاملات ہیں، اس پہ کسی اور کو حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ پھر اچھا نہیں ہے ایکچولی، اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں. باقی تو جو ہوگا وہ ہوگا، جب ہوگا. لیکن بہرحال یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں دلوں میں نرمی آنی چاہیے اور رویوں میں کچھ نرمی آنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو جگہ دینی چاہیے، اور تھوڑا سا جہاں جہاں بھی ممکن ہو
جتنی بھی آپ سہولت کسی کو دے سکتے ہیں وہ دے دینی چاہیے. کام پہ کمپرومائز نہیں ہوتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. nobody is asking for that actually. کام پورا ہی ہونا چاہیے, پورا ہی ہوتا ہے. دیکھیے جو لوگ 9 گھنٹے بیٹھتے ہیں یا 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھتے ہیں بالکل گن کے صبح سے شام تک, آپ کسی کو بالکل اس کی سارے دن کی ویڈیو بنا لیجیے اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس نے کتنے گھنٹے کام کیا ہے, اس میں سے ایکٹیو ٹائم کیا تھا اس کا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 8 گھنٹے میں سے ایکچولی کتنے گھنٹے کام ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے, یہ نارمل ہے ایکچولی. تو جب ایسا ہی ہے تو پھر اس پہ 8 گھنٹے پہ انسسٹ کرنا اور بہت اس پہ سختی کرنا اور وہ سارا کچھ کرنا, یہ سب بیکار ہے. کسی زمانے میں ٹائم اینڈ موشن تھیوری آئی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو بیٹھ کے واچ کر کے لیبر کو انہوں نے کہا ہاں یہ اس نے 2 منٹ بات کی, یہ بھی ویسٹ کیا, یہ اس نے چائے پینے کے لیے گیا, یہ بھی ویسٹ کیا, یہ بھی فلاں بھی کیا. تو اگر یہ سارے نکال دیے جائیں بیچ میں سے تو ایفیشنسی بڑھ جائے گی. اٹ واز اے کریزی آئیڈیا, لیکن اس وقت بڑا پاپولر ہوا کیونکہ وہ دور ہی پروڈکٹیوٹی کا تھا, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کا. تو لہٰذا ہر کوئی فیل فور اٹ, اور ٹائم اینڈ موشن تھیوری جناب یوں پاپولر ہوئی کہ کمال ہو گئی جناب. ہر کسی کو لگا کہ ہاں ہمارے تو جو لیبر ہے وہ تو 40% ٹائم ضائع کر رہی ہے, تو 40% میں سے جتنا بھی ہم ریٹریو کروا لیں وہ ہماری کامیابی ہے. تو بہرحال یہ رویہ آج بھی ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ جو مینیجرز ہیں چونکہ وہ بھی اسی بوٹ میں ہیں, ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.